روایت کرتے ہیں ان عبداللہ بن ابی قیس، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قیس، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحفظ من شعبان، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جناب والا سنو سنو رمضان المبارک آنے والا ہے، میں نے بھی تیاری کر لی ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، لیکن ایسی تیاری کرنی ہے جو رب کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ شعبان کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا بھی چاند دیکھتے، رجب کے بعد شعبان کا بھی چاند دیکھتے، رمضان المبارک کا بھی خصوصی طور پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا، اور پھر رمضان المبارک کے بعد شوال کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ رب کے پیارے نبی فرماتے آج کا وہ دن ہے جب رب کائنات اپنے بندوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو رب کے پیارے نبی رجب کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے، صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آتا، ایک ایک دن کا رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے، گنا کرتے، جیسے میں اور آپ آپس میں گنا کرتے، پوچھتے ایک دوسرے کو جناب والا کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، کتنے دن رہ گئے رمضان مبارک میں، کب روزہ پڑھنا ہے جناب والا 18 کو پڑھنا ہے یا 19 کو پڑھنا ہے، کب روزہ ہوگا، یہ بھی رمضان سے محبت کا ایک انداز ہے، یہ بھی رمضان سے محبت کا ایک انداز ہے۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان کی تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے، رمضان المبارک کی تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے، یتحفظ من شعبان، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ ہوتا کہ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے شعبان کی ایک ایک تاریخ کو یاد رکھتے۔ ابھی جیسے میں نے تذکرہ کیا ہم گنتے ہیں، آج شبرات ہو گئی ہے، 15 دن رہ گئے رمضان شریف، ایسے ہی شبرات ہو گئی ہے، آج شعبان کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، 10 دن رہ گئے رمضان مبارک۔ یہی معمول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رب کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا کام، کس طرح کا معمول، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، رب کائنات کی یہ زوجہ محترمہ فرماتی ہے رب کے نبی جیسے شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اور مہینے کے دنوں کو ایسے کبھی گنتی نہ کیا۔ یہ تحفظ کہتے ہیں حفظ کرنا، یاد کرنا، کیا کرنا، یاد کرنا، حفظ ہوتا ہے یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تحفظ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے، گنتے، اور آپ فرماتی ہیں لا یتحفظ من غیرہ، کسی اور مہینے کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھتے، دعائیں پڑھتے، جناب والا دن رات کا اہتمام کرتے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزہ رکھ کر رمضان المبارک کا استقبال کرتے، اور آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 12 ماہ میں رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزہ رکھنے کا معمول تھا وہ شعبان المبارک کا تھا۔ فرمایا شعبان المبارک کرے گا رمضان کی تعظیم میں رکھو،
رمضان المبارک کی تعظیم میں شعبان کا روزہ رکھو، جیسا مہمان آنے والا ہے تمہارے پاس اس کا تم نے روزہ رکھ کر استقبال کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے اللہم یا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم بارک لنا، اے رب کائنات اس میں برکت ڈال دے، اے رب کائنات کے پیارے نبی کس میں برکت ڈال دے، فی رجب و شعبان، فرمایا رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے رب کائنات۔ پھر میرے رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وبلغنا رمضان، اے رب کائنات اب یعنی رجب میں رب کے پیارے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے رب کائنات اس رجب میں میرے لیے برکت ڈال۔ ابھی 2 ماہ رہتے رمضان المبارک کی، کتنے ماہ؟ 2 ماہ رہتے ہیں۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں رب کائنات بارک لنا، اے رب کائنات برکت دار رجب کے اندر، اور پھر رب کائنات پورا مہینہ رجب کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر شعبان آ جاتا روزہ بھی رکھتے دعا بھی کرتے ہیں، اے رب کائنات اللہم بارک لنا فی شعبان، اے رب کائنات اس شعبان میں بھی برکت ڈال دے میرے لیے۔ اور پھر رب کائنات کے پیارے نبی عرض کرتے اے رب کائنات اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر رب کے نبی عرض کرتے مالک کائنات مجھے رمضان تک مہلت عطا فرما، مجھے رمضان تک لے جا، مجھے رمضان کی جو یہ سفر ہے رمضان المبارک کا بلغ پہنچا مجھے رمضان المبارک تک، کیوں؟ تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ ویسے تو رسول پر ہی رب راضی ہوتا ہے، رب کو راضی کرنے کی تو ہمیں ضرورت ہے نا۔